بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين حمد و ثنا بزرگی بڑائی کبریائی یکتائی تنہائی اور بادشاہی شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے اور درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر محترم سامعین و سامعات اور عزیز بچوں اور بچیوں، بچوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ خاموشی اختیار کرو اور نیچے آ کے بیٹھو۔ مجھ سے پہلے تم لوگوں کا ہی خطبہ شروع ہو گیا ہے، ہر جمعہ یہی حال ہے۔ یہ اچھا پیغام نہیں ہے، یہ یوٹیوب بن رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں۔ میں 10-11 سال، یہ 12واں سال امامت کر رہا ہوں۔ بہت ساری جگہ میں نے خطبہ دیا الحمدللہ، لیکن بچوں کی چیخ و پکار کہیں نہیں سنی۔ بچوں کو یہ مساجد کی آداب سکھلائے جائیں۔ بچے ہیں نہیں، بچے کو ہی سکھانا ہے، وہ شرارت کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں کیا؟ ہمارے اندر خود بخود سمجھداری آ گئی ہے، ہم نہیں چیختے چلاتے۔
اور جاوید عثمان ربانی جو دنیا میں نہیں رہے، وہ ایک بہت اچھے عالم دین تھے، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے۔ انہوں نے ایک مرتبہ کہا بڑی سخت لہجے میں کہ یہ جو بچے شرارت کر رہے ہیں وہ تو معصوم ہیں، جو سرپرست ہیں انہیں سمجھنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، بچے چاہے آپ کے ہوں چاہے میرے، سب کے اپنے بچے پیارے ہوتے ہیں، لیکن بچوں کو آداب سکھلانا یہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ بہرحال بچے تو بچے ہوتے ہیں، انہیں سمجھانا ضروری ہے، اسی لیے کہ جمعہ کا دن بڑا ہی مبارک دن ہے اور یہ خطبہ بھی بڑا اہم ہوتا ہے۔ محترم دوستو، ایک چھوٹا سا مگر بڑا دردناک قصہ، آپ ہزاروں قصے کہانیاں سنے ہوں گے جو کہ حقیقت پر مبنی ہوتا ہے۔ کسی کہانی کو سننے میں کافی وقت لگتا ہے، بیان کرنے میں بھی کافی وقت لگتا ہے۔ کہاں سے آغاز کریں، کہاں اختتام کریں، قصے کی ابتدا کہاں ہو، انتہا کہاں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قرآن میں بہت سارے قصے بیان کیے، واقعہ بیان کیا جو کہ حقیقت پر مبنی ہیں۔ ایک ایسا قصہ ہے جو بڑا ہی سہل ہے، بڑا ہی چھوٹا ہے، مگر بہت دردناک ہے کہ جنتی جنت میں ہوں گے اور جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم کے گڑھے میں کیوں گرے؟ وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ قصہ ختم۔ اس قصے کی آغاز اور اختتام کے لیے، ابتدا اور انتہا کے لیے آپ غور کریں کہ جنتی لوگ جنت میں ہوں گے اور جہنمیوں سے پوچھیں گے جھانک کر ما سلککم فی سقر۔ سورہ مدثر کی آیت ہے کہ تمہارا قصہ کیا ہے، جہنم میں کیوں گرے، کیا قصہ؟ وہ کوئی لمبی چوڑی قصہ کہانی نہیں سنائیں گے، بس کچھ وجہیں بتائیں گے، ان میں سے سب سے پہلا کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آگے اور 2-3 وجوہات ہیں، لیکن سب سے پہلی وجہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ان کو خود معلوم ہوگا کہ میری نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے آج میں جہنم میں جل رہا ہوں، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے آج میں جہنم کا ایندھن بن گیا ہوں۔ لیکن اس قصے کے پیچھے بہت ساری باتیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ نماز مومنوں کی معراج ہے۔ نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں تحفے میں دیے گئے، اور زکوٰۃ زمین پر فرض ہوئی، روزے زمین پر فرض ہوئی، اسی طرح جو بھی عبادات و بندگی اللہ نے زمین میں فرض کی، لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا۔ یوں تو بذریعہ وہی زمین میں ہی فرض کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے نماز کے لیے نبی کو معراج کرایا۔ معراج کا واقعہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں
کہ 27 رجب کو معراج کرائی گئی، اسی لیے لوگ صلاۃ الراغب پڑھتے ہیں، سال بھر نماز نہیں پڑھتا، ایک دن میں 1000 رکعت پڑھتے ہیں، یہ نہ جس کا سر ہے نہ پاؤں ہے نہ کوئی اصل ہے۔ 27 رجب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی یا نہیں، اس میں شدید اختلاف ہیں۔ الرحیق المختوم مولانا صفی الرحمن وارپوری رحمہ اللہ لکھتے ہیں، بہت سارے اقوال ذکر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ سب سے صحیح قول یہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماہ ربیع الاول میں معراج کرائی گئی۔ یہ رجب کا مہینہ ہے، مختلف بدعات و خرافات ہیں، وہیں ایک بدعت 27 رجب ہے۔ اچھا مان لیا جائے اگر 27 رجب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو کیا ہے معراج میں؟ بہت ساری جھوٹی من گھڑت موضوع روایتیں بیان کر دی جاتی ہے، خلط ملط کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں سوئے ہوئے تھے۔ ام ہانی یہ حضرت علی کی بہن ہے، وہاں سوئے تھے اور اللہ کے نبی کے رشتہ دار ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی کے گھر کو اپنا گھر کہا۔ فرشتے آئے، جبریل امی آئے، حضرت میکائیل آئے اور حضرت حمزہ اور جعفر کے بیچ میں سوئے تھے۔ دیکھ چچا بھتیجے محبت دیکھو آج ہمارے، اور چچا بھتیجے محبت دیکھو آج، اور ان کی چچا بھتیجے میں محبت دیکھو، بھتیجے کو بیچ میں سلائے ہیں، ایک طرف حمزہ ہے ایک جعفر ہے۔ جبرائیل نے کہا، فرشتے آپس میں کہہ رہے ہیں کہ کون ہے؟ بولے بیچ، اٹھاؤ، اٹھایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہ میری آنکھ اچھی طرح سے کھلی تھی نہ میں نیند میں تھا، مطلب آدھا جاگا ہوا تھا آدھا سویا ہوا تھا۔ ایسی حالت میں مجھے اٹھا کے سیدھا حرم خانہ کعبہ لے جایا، اور خانہ کعبہ میں لے جانے کے بعد یہ ہنسلی کی جو ہڈی ہے یہاں سے لے کے ناف تک میرے سینے کو چیر دیا گیا، دل کو نکالا گیا، زمزم سے دھویا گیا، سونے کا تشت لایا گیا جس میں علم و حکمت سے جو پر تھا، پھر میرے اندر وہ ساری چیزیں ڈال دی گئی، پھر میرا سینہ پہلے کی طرح کر دیا۔ اس کے بعد میرے لیے ایک سواری لائی گئی، یقال ہو براق، جسے براق کہا جاتا ہے۔ یہ براق جو جانور تھا، یہ سواری، نبی نے فرمایا کہ یہ گدھے سے چھوٹا اور کھچر سے بڑا تھا، گدھے اور کھچر کے درمیانی قد کا تھا، نہایت سفید، اور اس کی تیز رفتاری حد نگاہ تک تھی، آپ اسے آنکھ اٹھا کے دیکھیں اس کا پہلا قدم وہاں پڑتا، بجلی کی طرح تیز رفتار۔ اس پر مجھے بٹھایا گیا۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ براق کی نکیل بھی تھے اور زین بھی تھے اس کی پیٹھ پر۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم براق پر بیٹھے تو براق نے اپنی شوخی دکھائی جیسے جانور دکھاتے ہیں۔ جبرائیل نے ڈانٹا، کہا تو ذات کو شوخی دکھا رہا ہے کہ جو انسانوں میں سب سے معزز ہیں، آج تک اس سے معزز سواری تجھے ملا ہی نہیں ہے۔ یہ سن کر براق کے پسینے چھوٹ گئے۔ اب وہاں سے سفر شروع، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اس سفر کو کہتے اسراء، اور یہ واقعہ کب ہوا؟ رات کی بات ہے یہ، کیونکہ اسراء جو ہے رات کی سفر کو کہتے ہیں۔ راتوں رات اللہ نے سورہ بنی اسرائیل کے پہلی آیت سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اللہ نے پھر اپنے بندہ کہا، نبی کو بندہ کہا کہ میں اپنے بندے کو اس نے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کیا۔ مسجد اقصیٰ آنے کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کرائی، نماز پڑھائے، امامت کرائی۔ اب دیکھیے ابھی نماز فرض نہیں ہوئی ہے، ابھی نماز فرض ہوئی نہیں ہے، اب وہ مسجد اقصیٰ میں نماز کیسے پڑھے وہ کیفیت نہیں معلوم، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کرائی۔ امامت یہ ہو گیا اسراء کا سفر، راتوں رات چند لمحے میں، یہ 40 دن کا سفر ہے، یہ 40 دن کا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان کیا، مشرکین مکہ نے انکار کیا، اسی لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں
जिस्मानी तौर पर मेराज कराए गए, ना कि नींद की हालत में रूहानी तौर पर। आप सल्लम को जिस्मानी तौर पर बेदारी की हालत में मेराज कराया गया। सैर हुआ मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा आए, इमामत करे, बाहर निकले, जिब्रील अमीन ने 2 प्याले पेश कर दिए, एक में दूध दूसरे में शराब। आप सल्लम ने कौन सा पसंद किया? दूध पसंद किया। हाँ, दूध को पसंद किया। फरमाया कि फितरत को आपने चुना है, फितरत को चुना है। फिर वहां से अब मेराज का सफर, मेराज उरूज से है, यानी बुलंदी, सीढ़ी, बुलंदी को कहते हैं कि आसमान पे चढ़ना है। ये तो जमीन का सफर हुआ, अब ये दूसरा सफर आसमान की तरफ का सफर। आसमान का सफर शुरू हुआ, जिब्रील अलैहिस्सलाम साथ में हैं, पहले आसमान पर पहुंचे, दस्तक दी। फरिश्तों ने कहा कौन है? कहा जिब्राइल। साथ में कौन है? कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा उन्हें बुलाया गया? कहा हाँ, उन्हें बुलाया गया है। दरबान ने, पहले आसमान के फरिश्तों ने मरहबा कहा, खुश आमदीद कहा, मुबारकबाद दी, और आसमान का दरवाजा खुला, आप अंदर आए। अंदर आने के बाद सबसे पहले आसमान पर मुलाकात हुई हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। हजरत जिब्राइल ने कहा कि आदम हैं आपके बाप, इन्हें सलाम कीजिए। अल्लाह के नबी ने सलाम कहा। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सवाल का जवाब दिया और मुबारकबाद दी और आप सल्लम के लिए दुआए खैर की। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, हजरत आदम में जब आगे बढ़ा, हजरत आदम के दाएं बाएं कुछ साए थे। जब हजरत आदम दाएं साए की तरफ देखते तो मुस्कुराते, खुश होते, और जब बाएं साए की तरफ देखते तो रोते, गमगीन हो जाते। मैंने वजह पूछी तो कहा कि ये उनकी ज़ुर्रियत हैं, दाएं तरफ जन्नत वाले हैं जिन्हें देख के आदम खुश हो रहे हैं, बाएं जानिब जहन्नमी हैं, देख के रो रहे हैं, गमगीन हो रहे हैं। फिर उसके बाद दूसरे आसमान पर पहले आसमान की तरह दस्तक दी, फरिश्तों के बातचीत हुई, दरवाज़ा खोला गया, फरिश्तों ने खुश आमदीद कही। दूसरे आसमान पर अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत यहया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हुई। उन्होंने उनको सलाम किया, उन दोनों ने जवाब दिया और अल्लाह के नबी को खुश आमदीद कही, मुबारकबाद दी। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे आसमान पर जिब्राइल के साथ, पहले आसमान की तरह दूसरे आसमान पर भी दस्तक दी, दरवाज़ा खोला गया, फरिश्तों ने मुबारकबाद दी। उसके बाद तीसरे आसमान पर मुलाकात हुई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। अल्लाह के नबी ने सलाम कहा, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया और खुश आमदीद कही। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि इदा हुआ कद ऊतिया शत्रल हुस्न, मैंने यूसुफ को देखा, आधी खूबसूरती उसी को दी गई है, आधी खूबसूरती हज़रत यूसुफ को दी गई है, इतने खूबसूरत। फिर आगे सफर जारी रहा, चौथे आसमान पर पहुंचे, पहले आसमान की तरह दूसरे आसमान, तीसरे आसमान की तरह चौथे आसमान पर भी जिब्राइल ने दस्तक दी, बातचीत हुई, दरवाज़ा खोला गया, अल्लाह के नबी दाखिल हुए, फरिश्तों ने खुश आमदीद कही। चौथे आसमान पर मुलाकात हो रहे हैं हजरत इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया और मुबारकबाद दी, खुश आमदीद कही। फिर उसके बाद पांचवें आसमान की तरफ गए, पांचवें आसमान पर चढ़े, पहले आसमान की तरह वहां भी दस्तक दी, फरिश्तों से बातचीत हुई, दरबानों से, आसमान खोला गया और फरिश्तों ने मरहबा कहा, मुबारकबाद दी। पांचवें आसमान पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई हजरत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। सलाम किया, हजरत हारून ने जवाब दिया और अल्लाह के नबी को मुबारकबाद दी। और तमाम आसमान में फरिश्ते आपके लिए, आप सल्लम के लिए दुआएं भी की, हर नबी ने। हजरत इदरीस, हजरत हारून से मुलाकात हुई पांचवें आसमान पर। फिर उसके बाद छठे आसमान पर, छठे आसमान पर पहले आसमान की तरह दस्तक दी,
پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جبرائیل۔ ساتھ میں کون؟ کہا محمد۔ بلائے گئے؟ ہاں۔ فرشتے خوش ہو گئے، مرحبا کہا، خوش آمدید کہی۔ چھٹے آسمان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کہا، حضرت موسیٰ نے جواب دیا، خوش آمدید کہی، آپ کے لیے دعا کی۔ اللہ کے نبی میں بڑھا تو حضرت موسیٰ رونے لگے۔ میں جبرائیل سے پوچھا رو کیوں رہے ہیں؟ کہا کہ یہ اس لیے روتے روتے کہہ رہا ہے موسیٰ کہ اللہ یہ خوبرو نوجوان جو میرے بعد دنیا کے اندر آیا اور اس کی امت کے لوگ میری امت سے کہیں زیادہ جنت میں ہوں گے، اس بات میں رونے لگے۔ آگے بڑھے، 7ویں آسمان پر پہنچے، دستک دی، پہلے آسمان کی طرح چڑھے، سوال جواب ہوا، فرشتوں نے خوش آمدید کہی۔ 7ویں آسمان پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کو سہارا لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے سلام کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، خوش آمدید کہی، آپ کے لیے دعائے خیر کی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بیت المعمور وہ جگہ ہے جہاں ہر دن 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں اور ایک مہینے کے طواف کرتے ہیں۔ اس طرح کے الفاظ ہیں مختلف حدیثوں کے اندر۔ پھر انہیں قیامت تک دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ آپ اندازہ کیجئے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے۔ اور حضرت علی کہتے ہیں کہ بیت المعمور بالکل خانہ کعبہ کے اوپر ہیں، اگر بیت المعمور گرا تو خانہ کعبہ کے اوپر گرے، اس کے محاذ پر ہیں۔ 7ویں آسمان پر پہنچے، پہنچنے کے بعد آگے سدرۃ المنتہا تک گئے، یہ انتہا۔ جبرائیل نے کہا میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ سدرۃ المنتہا وہ بیری کے درخت، بیر ہوتا ہے نا، بیر، اس کے درخت ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح بڑے بڑے پتے، اس کے پھل ہجرے والے مٹکے کی طرح، مٹکا آتا ہے بڑا بڑا، اتنے بڑے بڑے پھل، تتلیاں رنگ برنگے ان کو گھیرے ہوئے ہیں، بڑی خوبصورت جگہ ہے۔ یہاں اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل کو اس کی اصل شکل میں دوسری مرتبہ دیکھا، فرمایا 600 پر تھے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، اتنے قریب ہو گئے جبرائیل سے کہ 1 کمان یا 2 کمان کا فاصلہ رہ گیا، اللہ سے نہیں، جبرائیل سے۔ ابھی تو صرف منتہا پہنچے، ابھی اور اوپر جانا ہے، تب تو اللہ سے ملاقات نہیں ہوئی، بات چیت ہوئی، دیکھے نہیں اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی نے اللہ کو نہیں دیکھا ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا۔ یہ جو ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، یہ جو واقعہ ہے، آپ سورہ نجم میں پڑھو، یہ جبرائیل کی باتیں ہو رہی ہے کہ دوسری مرتبہ دیکھا، اتنے قریب سے دیکھا کہ بس 1 کمان یا 2 کمان کا فاصلہ رہ گیا تھا، 600 پر تھے۔ اس کے بعد اصل بات اب بتاتا ہوں کہ میں نے شروع میں کہا ایک بہت چھوٹا سا قصہ ہے مگر بڑا دردناک قصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا کہ جہنمیوں سے پوچھیں گے جنتی ما سلککم فی سقر، کیا قصہ ہے تمہارا، کیوں جہنم میں چیخ چلا رہے ہو؟ بہت مختصر جواب دے گا، لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کو پہنچے، بہت طرح کی اور بہت ساری چیزیں دیکھی، وقت نہیں ہے، بہت طرح کی چیزیں دیکھی، بہت طرح کے اللہ تبارک و تعالیٰ نشانیاں دکھلائیں، جو بھی وہی کرنا تھا وہی کی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے بھی دی گئے۔ پہلا تحفہ پنجگانہ نماز، دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں کریمہ، تیسرا تحفہ امت محمدیہ کے ہر اس شخص کی گناہ کبیرہ معاف جو شرک سے پاک ہو۔ اس میں نماز تحفہ کتنی نماز دی گئی؟ کتنی؟ 50 رکعتیں، 50 رکعت نماز فرض ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، نماز سے بڑی محبت تھی ہمارے نبی کو، 50 کرو یا 100 کرو اللہ، میں کم کرنے والا نہیں ہوں، 50 لے کے آ رہے تھے۔ 7ویں آسمان چھوڑ کے جب 6ٹھے آسمان پر پہنچے، موسیٰ نے پوچھا تمہارے پروردگار نے تمہیں
کیا کچھ دیا انعام، کچھ کیا گفٹ دیا، تحفہ کیا دیا؟ کہا کہ 50 وقت کی نماز، 50 وقت کی نماز جاؤ کم کراؤ، میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں، آپ کی امت ادا نہیں کر پائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص تھے، ہر کسی کا مشورہ مان لیتے تھے، اچھے لوگوں کا مشورہ لے لیتے تھے۔ میری بات ہماری طرح ہر پہ آخر میں جو کہہ دوں، میں جہاں مہر لگا دوں، میں کسی کی بات نہیں سنوں گا۔ اللہ کے نبی ایسے نہیں تھے، موسیٰ سے مشورہ لیا، موسیٰ سے نہیں، میں کیا لیں گے، چلو جائیں گے۔ اب نبی تو 50 پڑھ لیتے، ہمارا کیا حال ہوتا؟ یہاں 5 پڑھنے میں پسینہ چھوٹ جا رہا ہے، 50 وقت کی نماز فرض ہوتی کیا حال ہوتا؟ واپس گئے 5 ایسا کئی بار آنا جانا ہوتے حضرت موسیٰ کا واپس جاؤ، اللہ کے نبی پھر نماز کم کرا کر رہے ہیں، پھر بھیج رہا ہے، پھر آگے 5 کے بعد بھی موسیٰ نے کہا ابھی بھی جاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا کر یہ نماز کی معافی کرانے میں مجھے بڑا شرم محسوس ہے، میں اب نہیں جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں نے اعلان کیا کہ محمد آپ کی امت پڑھے گی نماز تو 5، لیکن اللہ ثواب دے گا 50 کا، ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ یہ قصہ ہے اس قصے کے پیچھے کہ نماز فرض ہوئی آسمان پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفے میں دیا گیا، بلا کر یہ لوگ 50 کی کم کرائے 5 رکھے، کہا کہ 5 پڑھے گی امت محمدیہ، ثواب ملے گا 50 کا، آپ لے کر آئے۔ اس کے بعد آپ اپنی تادم حیات آپ بتائی ایک وقت کی بھی نماز ناگا کیے؟ گھر میں بچے اسکول سے کالج سے تحفے لے کے آتے ہیں، گفٹ لے کے آتے ہیں، کتنی اسے سجا کے رکھتے ہو؟ آدمی نہیں ہے، اس کا گفٹ ابھی بھی ہے، یہ میرے دادا کو ملا تھا، یہ میرے پردادا کی جو ہے یہ ملا تھا، رکھتے ہیں حفاظت سے۔ اور نبی کو تحفہ ملا نماز، آپ کیسے نہیں رکھتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب تک محمد نماز نہ پڑھ لیتے تب تک سکون نہیں ملتا۔ سفر سے آتے سب سے پہلے مسجد، سب سے پہلے مسجد، کبھی کچھ پریشانی گھبراہٹ ہوتے آپ نماز میں کھڑے ہو جاتے، نماز میں کھڑے ہوتے، گھبراہٹ پریشانی لاحق ہوتے ہی نماز میں کھڑے ہو گئے۔ البدایہ والنہایہ ایک تاریخ کی کتاب ہے، صحیح واقعہ ہے، حضرت حذیفہ اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ سن 5 ہجری میں غزوہ خندق پیش آیا۔ ابو سفیان اوپر کی جانب اپنے فوج کے ساتھ ہیں، نیچے کی طرف یہودیوں کے قبیلہ بنو قریظہ ہیں۔ ہم اپنے بال بچوں کو ان لوگوں سے محفوظ نہیں جانتے تھے۔ سخت سردی کا موسم ہے، ہوائیں تیز چل رہی ہے، چمک اور بجلی کی کڑک دمک دکھائی دے رہا ہے، پتھر اڑ اڑ کر گر رہے ہیں، اتنی اندھیری رات کوئی چیز نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے مجھے فرمایا حذیفہ جاؤ ابو سفیان کی فوج میں جا کر ذرا معائنہ کر کے آؤ، ذرا معلومات کر کے آؤ، ذرا کچھ خبر لے کے آؤ۔ کب کہہ رہے ہیں؟ رات کے وقت، انتہائی تاریک رات، سخت سردی، تیز ہوائیں چل رہی ہے، بجلی کی چمک دمک، پتھر اڑ کر گر رہے ہیں، کنکریاں اڑ رہے ہیں۔ حذیفہ کہتے ہیں میں فوراً اٹھا، حالانکہ میں سب سے زیادہ ڈرپوک تھا، میرے اندر بڑا ڈر تھا، رات اندھیری رات کہاں جاؤں، لیکن نبی کا حکم تھا، میں اٹھا اور سیدھا ابو سفیان کے ادھر جا کے چوری چھپ کے کچھ خبر لے کے آئے۔ وہ لوگ کہہ رہے تھے الرحیل الرحیل، واپس چلو واپس چلو۔ میں خوشی خوشی آیا کہ اب یہ ابو سفیان اپنے فوج کو لے کر واپس چلے جا رہے ہیں۔ رات کو پھر میں واپس آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دوں۔ میں نبی کو دیکھ رہا ہوں کہ چادر اوڑھ کر نماز میں کھڑے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی آپ کو کوئی پریشانی لاحق ہوتی آپ نماز پڑھتے۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمیں پریشانی سب سے پہلے نماز چھوڑ دیتے۔ لوگوں کو کیا ہے، میں بہت پریشان ہوں یار، بیمار ہو گیا ہوں، قرض میں ڈوب گیا ہوں، تو نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ وہ تو مسئلے کا حل ہے۔
وہی تو مسئلے کا حل ہے۔ اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو۔ اللہ کے نبی پریشان ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے۔ آپ نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، آپ کو تحفے میں دی گئی، آپ نے بڑی حفاظت کی، اپنی امت پر فرض ہوا تو اپنی امت کو آخری وصیت۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام چند لمحے کے مہمان ہیں، دنیا سے چلے جائیں گے، صحابہ کرام کا رو رو کے برا حال ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، ام سلمہ کہتی ہیں کان آخر کلام النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آخری وصیت اپنی امت کے نام نماز ترک نہیں کرنا اور اپنے ماتحت کے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ آپ غور کیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت نماز کے متعلق کی، کیوں؟ کیونکہ امت محمدیہ اس نماز کو ترک نہ کر دے، اور نماز ترک کرنا جان بوجھ کر کفر ہے۔ وہ کافر ہے وہ جو نماز نہیں پڑھتا۔ وہ میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی متولی، کوئی مسجد کے سیکرٹری، کوئی مسجد کے ذمہ دار کا یہ فتویٰ نہیں۔ آپ نماز پڑھو یا نہ پڑھو، آپ کا اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کا معاملہ ہوگا، لیکن فتویٰ ائمہ کرام کا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفر ہے نماز کو ترک کرنا۔ دلیل شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ اپنی کتاب میں دلیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 11، اللہ فرماتا ہے وَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ غور سے سنیے، آپ بولتے یہ ہمارے دینی بھائی ہیں، وہ ہمارے دینی بھائی ہیں۔ دینی بھائی کون ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ شرک و بت پرستی سے توبہ کر لے اور نماز پڑھے اور زکوٰۃ ادا کرے تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا نہیں ہے دینی بھائی۔ دوسری آیت اللہ فرماتا ہے سورہ مریم آیت نمبر 59 اور 60 کے اندر فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ پھر ان کے بعد، یہاں اللہ نے نبیوں کا تذکرہ کیا، اچھے لوگوں کا ذکر کیا، اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد ایسے اولاد ان کی پیدا ہوئی، ایسے نالائق ناخلف جانشی ہوئے کہ انہوں نے نماز کو چھوڑ دیا اور اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ گئے۔ ان قریب ان کا انجام ان کے آگے آنے والا ہے۔ مگر جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے، عمل صالح کرے تو یہی لوگ جنتی ہیں۔ ان دونوں آیت کریمہ کے بارے میں ائمہ اکرام لکھتے ہیں کہ ان دونوں آیت کریمہ سے معلوم یہ ہوا کہ جان بوجھ کر نماز کو ترک کرنے والا کافر ہے۔ اللہ کے نبی نے اور وضاحت کر دی، صحیح مسلم حدیث نمبر 116 فرمایا ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، بے شک آدمی اور شرک و کفر کے درمیان حد فاصل نماز کو چھوڑنا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے مومن ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے کافر ہے، نماز نہیں پڑھ رہا ہے مشرک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ دیا۔ بڑے بڑے ائمہ کرام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہی فتویٰ ہے کہ جان بوجھ کر نماز کو ترک کرنے والا کافر ہے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کسی کے لیے کفر کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ عہد رسالت میں نماز کے علاوہ کسی بھی کام کو چھوڑنے کو ہم کفر نہیں سمجھتے تھے۔ منافق لوگ اس لیے نماز پڑھتا تھا۔ منافق لوگ اگر نماز چھوڑنے سے کچھ مل جاتا، منافق کیوں نماز پڑھتے؟ وہ اس لیے نماز پڑھتے تھے تاکہ لوگ انہیں منافق کافر مشرک نہ سمجھیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں اپنی کتاب الصلاح کے اندر کہ قتل، ڈکیتی، چوری، زنا، شراب نوشی سے بڑا گناہ نماز کو چھوڑنا ہے۔ قتل کا قصاص ہے، حدود ہے، شراب 40 کوڑے مارے جائیں گے۔ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے کوئی حد ہے کیا؟ حد ہے؟ نہیں ہے۔ آپ
غور کیجئے، حد ہوتا تو مار کھا کر اپنا گناہ معاف کروا لیتا، نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کا فیصلہ ہوگا۔ اول ما یحاسب العبد یوم القیامت الصلاۃ، سب سے پہلے قیامت کے دن حساب کس کا ہوا؟ نماز کا ہوگا، سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا۔ ہمارے معاشرے کے اندر اگر کوئی چوری کرے، زنا کرے، شراب پیے، ہم نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن بے نمازیوں کو اپنے ساتھ گھماتے پھراتے رہتے ہیں۔ شرابی، جواڑی، زناکار، ڈکیت سے اپنی بیٹیوں کی نکاح نہیں کراتے، داماد ہمارا بے نماز ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پھر شیخ صالح بن عثیمین لکھتے ہیں اگر یہ کافر ہوا تو پھر یہ اپنے باپ کی وراثت میں حقدار نہیں ہوگا، یہ جب مرے گا تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ آج لوگ بہت آسان سمجھ لیے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، کس لیے نماز نہیں پڑھ رہے ہو؟ وہ چھوٹا سا قصہ اللہ پوچھے گا، جہنم میں جاؤ گے، تو یہ کفر ہے، کفر ہے۔ اسی لیے پابندی سے نماز پڑھو، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ ایک قاتل، ایک زانی، ایک شرابی سے بڑا گناہ خطرناک لوگ یہ بے نمازی ہیں، یہ ان سے دوستی مت رکھو، ان کے اٹھنا بیٹھنا مت کرو، ان کی شادی بیاہ کو مارو گولی مت جاؤ، کیونکہ اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا، صحابہ کرام نے کہا، ائمہ کرام کہتے، یہاں تک کہ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ ان کو قتل کر دیا جائے، بے نمازیوں کو۔ آج مسلمان نماز چھوڑ کر پریشانی میں ہیں، پریشانی سنا رہا ہے۔ یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندگی بھر نماز پڑھتے گئے، اپنی امت کو آخری وصیت بھی یہی کی۔ آخری بات، آج دنیا میں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، جان بوجھ کر نماز چھوڑ رہے ہیں، اکثریت مسلمانوں کی، اس کا حال تو دنیا کے اندر یہ ہوگا، اس کے بعد قبر سے عذاب شروع۔ قبر پر رکھا گیا، 40 قدم ہم ہٹے، اب شروع ہو گیا۔ جب اس کو اٹھا کر بیٹھاتا ہے ایک نمازی آدمی جو دنیا میں پنجگانہ نماز پڑھا اپنی تادم حیات، اس کو ایسا لگتا ہے کہ سورج غروب ہونے کو میں نے اثر نہیں پڑا ہے۔ فرشتوں سے، اور منکر نکیر، وہ کتنے خطرناک فرشتے، اسودانی ملکان اسودان اردقان، وہ فرشتوں کی صفت اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ نہایت کالے نیلی آنکھوں والے فرشتے، قبر میں وہ بھی کوئی نہیں، اتنے خطرناک شکل و صورت والے فرشتے جب اٹھائیں گے تو کہے گا کہ میری عصر کی نماز نہیں پڑھی، مجھے پڑھنے دو۔ فرشتے کہیں گے نہیں، یہ نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے، یہ الگ دنیا ہے۔ یہ قیامت کے دن نمازی لوگ کن کے ساتھ ہوں گے؟ انبیاء کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، صلحاء کے ساتھ ہوں گے، اور بے نمازی لوگ کن کے ساتھ ہوں گے؟ دارمی کی صحیح روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، جو نماز کی حفاظت کرتے ہیں کل قیامت کے دن وہ نماز ان کے لیے نور بنے گی، دلیل ہوگی اور باعث نجات ہوگی۔ ومن لم يحافظ علیہا لم یکن لہ نور ولا برہان ولا نجا، اور جو نماز نہیں پڑھتا نہ ان کے لیے نور ہوگی، نہ ہی ان کے لیے کوئی دلیل ہوگی، نہ ہی وہ نجات پائیں گے۔ اس کے بعد تو آخر میں بڑا خطرناک الفاظ اللہ کے نبی نے فرمایا، اس کے بعد فرمایا کہ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيْ بْنِ خَلَف، اور ان کا انجام اور ان کے کس کے ساتھ ہوگا؟ قارون کے ساتھ ہوگا، حامان فرعون کے ساتھ ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ بدنصیب لوگوں کے ساتھ ہوگا، ان کا جو انجام ہوگا ان کا بھی وہی انجام ہوگا۔ اب بتاؤ، یہ اچھے لوگ تھے؟ یہ امام ابن قیم کہتے ہیں اس حدیث کی شرح میں کہ 4 چیزوں کی وجہ سے انسان نماز نہیں پڑھتا ہے، وہ مشغول ہو جاتا ہے۔ مال دولت کمانے کی دکان نہیں بند کی ابھی تک، کب بند کرو گے؟ آنکھ بند کرنے وقت۔ مال دولت کے لیے جس نے نماز کیا وہ سیٹھ قارون کے ساتھ ہوگا، بہت بڑا سیٹھ تھا نا قارون، ان کا انجام وہی ہوگا۔ اور دوسری چیز، حکومت
سلطنت کی وجہ سے لوگ جس نے نماز کو ضائع کیا وہ بہت بڑے ظالم و جابر حاکم بادشاہ فرعون کے ساتھ ہوگا، اور جو وزارت منصب عہدے پر فائد ہے نماز کو ضائع کر رہا ہے وہ وزیر اعظم حامان کے ساتھ ہوگا، اور جو چودھری لوگ ہیں تجارت کاروباری لوگ ہمیشہ پیسہ گنتے اس کے ساتھ کاروبار اس کے ساتھ، وہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا کیونکہ وہ بہت بڑا تاجر تھا وہ۔ اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں انبیاء صلحاء شہداء کا ساتھ چاہیے یا اس جیسے بدنصیب لوگوں کا ساتھ چاہیے۔ پھر میں بات کو دوہرا رہا ہوں کہ بہت چھوٹا سا مگر بہت دردناک قصہ، جہنمیوں سے 5 سلککم فی سقر، کیا قصہ تمہارا؟ ایک ہی جواب دو، کئی وجہ بیان کریں گے، سب سے پہلی وجہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے اور آج ہی سے نماز کی پابندی کیجئے۔ ہمارا گھر جل رہا ہے، ہمارے اندر بے نمازی موجود ہیں، ہمارے گھر کی عورتیں، ہمارے گھر کے نوجوان، ہمارے گھر کے بچے بوڑھے سب بے نمازی ہیں۔ نماز پڑھنے والوں کی تعداد دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ فلاں شخص اتنا نمازی تھا شیخ مولانا کہ یہ فجر سے پہلے مسجد میں آتا تھا، آج اس کے خاندان کا ایک فرد بھی نماز کو نہیں آ رہا۔ اس نے الحمدللہ اپنا کام کر لیا، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا اچھا مقام عطا فرمائے گا۔ ہمارا حل کیا ہوگا؟ ہزاروں لوگ بتاتے ہیں، تعریف کرتے، اچھے کام کرنے والے ہر جگہ تعریف ہوتی ہے، قبرستان میں تعریف ہو رہی ہے، مر گیا ہے کئی سال ہو گئے پھر بھی تعریف، لوگوں کا ذکر خیر ہے، ذکر جمیل ہے۔ آج نمازیوں کی تعداد دیکھیں آپ فجر میں۔ آخری بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن فجر کے بعد صحابہ کرام سے پوچھتے تھے کسی نے خواب دیکھا کیا؟ دیکھتے تو فرماتے، آپ اس کی تعبیر بتاتے، ایک دن فرما میں نے خواب دیکھا، اور انبیاء کا خواب سچ ہوا کرتے ہیں، دل پکڑی جا سکتی ہے۔ نبی نے خواب دیکھا، کیا خواب دیکھا؟ کہ مجھے 2 فرشتے نے اٹھایا، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی کو لیٹا کے رکھا ہے، اس کے سر پر بہت بڑا پتھر مار رہا ہے، پتھر لڑک کر چلا جا رہا ہے اور اس کا سر چکنا چور ہو جا رہا ہے۔ جب وہ پتھر لانے جا رہا ہے آتے وقت پھر اس کا سر صحیح سالم ہو جاتا ہے، پھر وہ مارتا ہے، بار بار اس کے سر کو کچلا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ 2 وجہ بتائی کہ یہ وہ قرآن پڑھنے والا جو عمل نہیں کرتا تھا۔ کیا حافظ قرآن صرف تراویح پڑھانے کے لیے بنائے ہیں؟ ہم قاری ہیں، ہم عالم ہیں، تو کہ قرآن پڑھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے نہیں؟ آج کیا حافظ، کیا عالم، کیا قاری، سب بے نمازی۔ اور اللہ کے نبی سے دوسری مرتبہ فرشتوں نے کہا کہ وَيَنَامُ صَلَاةُ الْمَكْتُوبَةِ، اور یہ فرد نماز سے سویا رہتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا۔ یہ تو یہ نماز کو ترک آسان نہیں ہے کوئی یہ۔ اور ہماری زبان میں، ہماری ہاتھ میں اتنی طاقت بھی نہیں ہم اپنے نوجوان بچوں کو نماز پڑھو۔ ہم اپنے والدین سے ڈرنے والے آخری پیڑھی ہیں اور اپنے اولاد سے ڈرنے والے پہلی نسل ہیں۔ آج بھی ہمارے والدین کی ادب احترام ہے، آج بھی ہم ڈرتے ہیں ان سے، اور ہم آخری پیڑھی ہیں۔ ہمارے بعد پھر کوئی اپنے باپ سے نہیں ڈرے گا، اپنے بھی باپ سے نہیں ڈرے گا تو دوسرے کی کیا ہے؟ آپ دیکھ نہیں رہے؟ اور ہم اپنے اولاد سے ڈرنے والی پہلی نسل ہیں۔ ڈر ہوتا اولاد کو نماز پڑھنے کے لیے، نوجوان بچہ کو کیسے کہوں نماز پڑھو؟ بچوں کو رات کو سلاتے بھی ہیں تو یہ کہہ کر سلاتے، بچے سو جا، صبح جلدی اسکول جانا ہے۔ یہ الفاظ دوہرا بدلو، کہو کہ سو جاؤ، صبح فجر کی نماز پڑھنا ہے، بعد میں سارا کام کرنا ہے۔ تو ہماری زبان میں یہی ہے، ہم اپنے گھروں میں بے نمازیوں کو پال رہے ہیں، بے نمازیوں کو کھلا رہے ہیں، بے نمازیوں کو پہنا رہے ہیں، بے نمازیوں کے ہمارا اٹھنا بیٹھنا گھومنا پھرنا۔ یہ ساری جو فوٹو ہے نا، یہ واٹس ایپ فیس بک میں جو بڑے بڑے لیڈروں کے ساتھ لے کے چھوڑ رہے ہو، سب کوئی نہیں آئے گا وہاں، سب ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے ایسا دوست چنو جو بات بات پر آپ کو آخرت یاد رہے، چلو بھائی نماز پڑھ لیں گے، چلو آج عمرے کو جاتے ہیں، چلو آج تھوڑی دیر قرآن پڑھ لیتے ہیں، ایسے دوست چنو۔ ایسا دوست نہیں آج کہاں جانا ہے، کس ہوٹل میں جانا ہے، کہاں گھومنے پھرنے جانا ہے۔ تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔
اس مسئلے کو بڑی سنجیدگی سے سمجھنا چاہیے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہے العالمین ہم پناہ مانگتے ہیں ایسی نیند سے جس سے فجر کی نماز قضا ہو، ایسی مصروفیت سے جس سے ظہر کی نماز قضا ہو، ایسی سستی اور کاہلی سے جس سے عصر کی نماز قضا ہو، ایسی محفل سے جس سے مغرب کی نماز قضا ہو، اور ایسی غفلت سے، ایسی سستی و کاہلی سے جس سے عشاء کی نماز قضا ہو۔ آمین۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب والى القى السمع وهو شہید۔